علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس دومت الجندل کی ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے تھوڑے ہی دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کی خبر پا کر وہ بے چین ہو کر رونے پیٹنے لگیں۔ میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ مجھ میں اور میرے شوہر میں ناچاقی رہا کرتی تھی، ایک مرتبہ وہ مجھے چھوڑ کر لاپتہ ہو گیا اور کہیں چلا گیا۔ میں نے یہ بات ایک بڑھیا سے کہی تو اس نے کہا کہ میں جو کہوں وہ کر، وہ خود بخود تیرے پاس چلا آئے گا۔ میں تیار ہو گئی، وہ رات کے وقت 2 کتے لے کر میرے پاس آئی، ایک پر وہ خود سوار ہوئی اور دوسرے پر میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم دونوں بابل پہنچ گئے تو میں نے دیکھا 2 شخص اوپر لٹکے ہوئے ہیں اور لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے مجھ سے کہا کہ ان کے پاس جا اور ان سے کہہ کہ میں جادو سیکھنے آئی ہوں۔ میں نے ان کے پاس جا کر ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ سن، ہم تو آزمائش میں ہیں، جادو مت سیکھ، اس کا سیکھنا کفر ہے۔ میں نے کہا میں تو سیکھوں گی۔ انہوں نے کہا اچھا جاؤ اور اس تنور میں پیشاب کر کے آؤ۔ میں گئی اور ارادہ کیا، مگر مجھ پر دہشت طاری ہو گئی اور میں واپس آ گئی اور کہا میں فارغ ہو آئی۔ انہوں نے پوچھا کیا دیکھا؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا تو غلط کہتی ہے، ابھی تک کچھ نہیں بگڑا، تیرا ایمان سلامت ہے، اب بھی لوٹ جا اور کفر نہ کر۔ میں نے کہا مجھے تو جادو سیکھنا ہے۔ انہوں نے کہا جا اور تنور میں پیشاب کر کے آ۔ میں پھر گئی، لیکن اب کی بار بھی ہمت نہ ہوئی اور واپس چلی آئی، اور پھر اسی طرح سوال و جواب ہوئے۔ میں تیسری بار پھر تنور کے پاس گئی اور جی کڑا کر کے پیشاب کرنے بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار منہ پر نقاب ڈالے نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا۔ میں واپس چلی آئی اور ان سے واقعہ بتایا تو انہوں نے کہا ہاں اب تو سچ کہتی ہے، وہ تیرا ایمان تھا جو تجھ سے نکل گیا، اب چلی جا۔ میں چلی آئی اور اس بڑھیا سے کہا انہوں نے مجھے کچھ نہیں سکھایا۔ اس نے کہا کہ تجھ میں سب کچھ آ گیا، اب جو تو کہے گی وہ ہو جائے گا۔ میں نے آزمائش کے لیے گیہوں لیے اور اسے زمین پر ڈال کر کہا اگ جا، وہ فوراً اگ گیا۔ میں نے کہا بال لگ جاؤ، وہ بھی ہو گیا۔ پھر میں نے کہا خشک ہو جا، خشک ہو گیا۔ میں نے کہا آٹا بن جا، آٹا بن گیا۔ میں نے کہا روٹی پک جا، روٹی پک کر تیار ہو گئی۔ یہ دیکھتے ہی میرا دل نادم ہونے لگا اور مجھے اپنے بے ایمان ہونے کا صدمہ ہونے لگا۔ اب ام المؤمنین خدا کی قسم، نہ میں نے اس جادو سے کوئی ایسا کام لیا اور نہ کسی پر جادو کیا۔ یوں ہی روتی پیٹتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہوں، بدقسمتی سے آپ کو بھی نہیں پایا، اب کیا کروں؟ اتنا کہہ کر اس نے پھر رونا شروع کر دیا اور اس قدر روئی کہ ہر ایک کو اس پر ترس آنے لگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھی متحیر تھے کہ کیا فتویٰ دیں۔ آخر بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ تم اس فعل کو نہ کرو اور توبہ استغفار کرو اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی رہو۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت کو اکثر علماء نے رد کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس قسم کی روایت تاریخ میں کہیں پر بھی صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں ہے۔